اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول الکریم والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ رانی محترم خداوند عالم اپنی پاک صاف کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کسی شخص نے چھٹے میں امام مسجد سے میں بیٹھوں گا مولا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اے شخص سن, اللہ نے اس لیے کہا کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں, اگر وہ میرے دادا علی کا چاہنے والا ہے تو مرتے وقت اسے میرے دادا علی دکھائی دیں گے. جب وہ مرے گا تو اس کی موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جائے گی. کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں, اگر وہ میرے دادا علی کا منکر ہے تو مرتے وقت اسے میرے دادا علی دکھائی دیں گے. جب وہ مرے گا تو اس کی موت شہد سے زیادہ کڑوی ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد. اپنے دین کی حفاظت کے خاطر, اپنے دین کی تبلیغ کی خاطر اس کائنات میں پاک پیغمبر اکرم کو بھیجا. اس کی محنت درکار تھی, کسی کی حمایت, کسی کی دولت, کسی کی نصرت کے لیے. اب اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے حبیب تم کو ابو طالب علیہ السلام کے بازوؤں کی قوت عطا فرمائی اور ام مومنین خدیجہ الکبریٰ کی دولت عطا فرمائی. حضرت خدیجہ نے اس وقت خرچہ کیا جب رسالت ضرورت مند ہو کر کھڑی تھی. تب خرچہ کیا جب رسالت ضرورت مند ہو کر کھڑی تھی. سرداری اس سے تباہ شوہر ملا تو نبیوں کا سردار, داماد ملا تو ولیوں کا سردار, جوانوں کے سردار. کبھی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ سے مقابلہ کرے, صلوات پڑھے. میں کہتا ہوں سب کچھ علیہ السلام کے مقدر کی وجہ سے ہے. پھر آؤ میں میرے مولا علیہ السلام کے فضائل کے سمندر کے قطرے کی ایک لسٹ دکھاتا ہوں. گھر میں بیٹھی تھی حضرت علیہ السلام کی ماں, کعبے میں چلی گئی, کہو یہ بھی علی کا مقدر. حضرت علیہ السلام کی ماں گھر میں بیٹھی تھی, کعبے میں چلی گئی, کہو یہ بھی علی کا مقدر. دیوار میں در بنا, کہو یہ بھی علی کا مقدر. حضرت علیہ السلام کی ماں, توجہ چاہتا ہوں, حضرت علیہ السلام کی ماں ڈر کر بھاگی نہیں, گھر کے اندر چلی گئی, کیونکہ جہاں سے دیوار ٹوٹی تھی وہاں سے تو ڈر کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا, لیکن آپ اندر کیوں چلی گئی؟ عجب نہیں کہ جواب دے, اگر میں کمزور کی ماں ہوتی تو ڈر کر بھاگ جاتی. اگر میں کمزور کی ماں ہوتی تو ڈر کر بھاگ جاتی, مگر میں تو حیدر کرار ڈر کر بھاگنے سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ڈر کر بھاگنے سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حضرت علیہ السلام کی ماں کعبے میں چلی گئی. حضرت علیہ السلام کی ماں کعبے میں چلی گئی, کعبے کی دیوار بند ہو گئی, یہ بھی علی کا مقدر. حضرت علیہ السلام کی ماں کعبے میں چلی گئی, کعبے کی دیوار بند ہو گئی, یہ بھی علی کا مقدر. چابی والا سے تالا نہ کھلا, چابی والا سے تالا نہ کھلا, یہ بھی علی کا مقدر. 3 دن علی کعبے میں رہے, یہ بھی علی کا مقدر. بچپن میں نبی اکرم کی حفاظت کی, یہ بھی علی کا مقدر. اجدر کو اپنے ہاتھوں سے چیر دیا, یہ بھی علی کا مقدر. آتے ہی نبی اکرم کو قرآن سنایا, یہ بھی علی کا مقدر. پہلی غذا میں نبی اکرم کی زبان چوسی, پہلی غذا میں نبی اکرم کی زبان چوسی, یہ بھی علی کا مقدر. پہلی سواری نبی اکرم کے ہاتھوں پر کی, پہلی سواری نبی اکرم کے ہاتھوں پر کی, یہ بھی علی کا مقدر. عزیزان محترم, ہجرت کی رات بستر محمد پر سوئے,
ہجرت کی رات بستر محمد پر سوئے، یہ بھی علی کا مقدر. ہجرت کی رات گزری، صبح کو امانت سپرد کی، یہ بھی علی کا مقدر. صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 3 دن مدینے میں نبی اکرم کا انتظار کیا، یہ بھی علی کا مقدر. مدینے میں نبی اکرم کی اونٹنی پر بیٹھ کر داخل ہو، یہ بھی علی کا مقدر. توجہ چاہتا ہوں، مدینے میں نبی اکرم کی اونٹنی پر بیٹھ کر داخل ہو، یہ بھی علی کا مقدر. مدینے میں جہاں پر نبی علیہ السلام کے پیر پڑے، اللہ نے وہ مسجد بنوا دی، یہ بھی علی کا مقدر. مکہ میں جہاں پر پہلے پاؤں آئے، اللہ نے وہ کعبہ بنوا دیا، یہ بھی علی کا مقدر. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، حضرت محمد کو حضرت علی کا بھائی بنایا، یہ بھی علی کا مقدر. بدر کا فاتح بنے، یہ بھی علی کا مقدر. احد کا مالک بنے، یہ بھی علی کا مقدر. خندق میں کل ایمان بنے، یہ بھی علی کا مقدر. حنین کے وارث بنے، یہ بھی علی کا مقدر. جنگوں کی جان بنے، یہ بھی علی کا مقدر. امر ابدوت کا سر اڑائے، یہ بھی علی کا مقدر. قاتل مرحب بنے، یہ بھی علی کا مقدر. خندق میں کل ایمان بنے، یہ بھی علی کا مقدر. خیبر کا مرد بنے، یہ بھی علی کا مقدر. صلوات پڑھے. یہ بھی ابن علی علیہ السلام کا مقدر. جبرائیل لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ پڑھے، یہ بھی علی کا مقدر. نہیں، ستارہ دروازے پر نازل ہو، ستارہ دروازے پر نازل ہو، یہ بھی علی کا مقدر. فاطمہ سے شادی ہو، یہ بھی علی کا مقدر. توجہ، اللہ نکاح خواہ بنے، اللہ نکاح خواہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر. بسم اللہ کی بے کا نقطہ بنے. ذرا بات پڑھے. بسم اللہ کی بے کا نقطہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر. عزیزان محترم، بسم اللہ کی بے کا نقطہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر. آیت تطہیر اترے، یہ بھی علی کا مقدر. حسنین کے باوا بنے، یہ بھی علی کا مقدر. صاحب کے کوثر بنے، یہ بھی علی کا مقدر. علم بردار مصطفیٰ بنے، یہ بھی علی کا مقدر. مسل ہارون بنے، مسل ہارون بنے، یہ بھی علی کا مقدر. ید اللہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر. عین اللہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر. وجہ اللہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر. فرش پر بیٹھ کر عرش پر حکومت کرے، یہ بھی فرش پر بیٹھ کر عرش پر حکومت کرے، یہ بھی علی کا مقدر. پردہ بہتات میں بیٹھ کر لہجہ قدرت مصطفیٰ سے گفتگو کرے، یہ بھی علی کا مقدر. خدا کا خانہ ذات بنے، محمد کا داماد بنے، یہ بھی علی کا مقدر. جبرائیل کا استاد بنے، یہ بھی علی کا مقدر. آخری کا وجہ اس پہ ضرور توجہ چاہتا ہوں، حلالی اور حرامی کی پہچان. کیا کہنا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مقدر لکھنے والا بھی کوئی سچا علی والا ہے، جس کا عقیدہ تھک گیا ہو، کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ ابو ذر مزاج بن کر، کمبر طبیعت بن کر، کلندر شریعت بن کر، جس کا ایمان ہے علی کے رزق دیتا ہے، جس کا ایمان ہے علی کا اولاد دیتا ہے، جس کا ایمان ہے علی کا اولادوں میں سرداری دیتا ہے، کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ ایک ذبح ہو کر بولے، ذبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. چلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے. مسلمان کا مقابلہ نفس اللہ سے کرتے ہو، ید اللہ سے کرتے ہو. کون ہے علی؟ کیا ہے علی؟ کس عزت کا مالک ہے علی؟ رسول خدا نے جہنم پہ کیا دیا تقسیم کرنے جسے شک کو علی علیہ السلام کے فضائل میں بے شک نہ بولا کرے، کیونکہ اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو بازاروں میں ہو گیا. کوئی فائدہ نہیں جو بازاروں میں تو بھوکی علی علیہ السلام کے فضائل میں بولے، کیونکہ یہاں پر وہی لہجہ بولے گا جس کا لہجہ اللہ اور علی کو پسند ہو، اور جس کا لہجہ علی اور اللہ کو پسند ہو جگہ جگہ بھوکے واہ 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 جیو.
جگہ جگہ ہو گئے گا مگر علیہ السلام کے فضائل میں نہ بولے گا. اب میرے مولا کائنات کہتے ہیں میرے بھائی محمد اب وہ 3 صفتیں بتائیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں اور آپ اس میں بالکل بھی شریک نہیں ہیں. اب مولا رسول خدا فرماتے ہیں پہلا اللہ نے تجھے محمد جیسا ستر عطا فرمایا. ہائے ہائے اللہ نے تجھے محمد جیسا ستر عطا فرمایا. دوسرا اللہ نے تجھے زہرا جیسی زوجہ عطا فرمائی. دوسرا اللہ نے تجھے زہرا جیسی زوجہ عطا فرمائی. تیسرا اللہ نے تجھے حسنین جیسے بیٹے عطا فرمائے. تیسرا اللہ نے تجھے حسنین جیسے بیٹے عطا فرمائے. دیکھیے میں جاتے جاتے ایک بات بتا دیتا ہوں. کبھی بھی علیہ السلام کے فضائل ہو رہے ہوں ہائے 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 کبھی بھی علیہ السلام کے فضائل ہو رہے ہوں کسی کے دل میں جلن سی محسوس ہو رہی ہو کسی کے دل میں جلن سی محسوس ہو رہی ہو تو یہ سمجھنا کہ اللہ نے جہنم میں گھر بنا دیا. کبھی بھی علیہ السلام کے فضائل ہو رہے ہوں کسی کے دل میں بھی ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہو کبھی بھی علیہ السلام کے فضائل ہو رہے ہوں کسی کے دل میں ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہو تو یہ سمجھنا کہ جنت کی بشارت ہے. صلوات پڑھے صلی مجلسیں ہیں ابھی سرکاریہ بھی ہیں. آج 7 محرم ان سے مشہور آج حضرت قاسم کی شہادت. کون قاسم؟ فرما کا لاڈلا قاسم. کون قاسم؟ علی حسن کا لاڈلا قاسم نا. کون قاسم جسے زینب نے پالا وہ قاسم نا. عزاداروں بس ایک مرتبہ فرما قاسم کو بلاتی ہے. قاسم کو بلاتی ہے. بلانے کے بعد کہتی ہے بیٹا قاسم آج تک تیری ماں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا مگر آج تیری ماں تجھ سے مانگتی ہے. ایک مرتبہ قاسم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ماں ایسی کون سی چیز ہے جو آپ مجھ سے مانگ رہی ہے ورنہ بابا کے بعد آج تک تیرے قاسم نے تجھ سے مانگا ہے. اتنا سننا تھا پر وہ کہتی ہے بیٹا قاسم میں چاہتی ہوں تو حسین سے قربان جزاکم ربکم خیر جزا. کوئی پابندی نہیں ہے. اروا کہتی ہے بیٹا قاسم میں چاہتی ہوں کہ تو حسین پہ قربان ہو جا. بس عزاداروں اتنا سننا تھا. قاسم آتے ہیں امام حسین کہتے چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. عزاداروں اتنا امام حسین نے سنا کہا بیٹا قاسم جنگ کی اجازت کیسے دے دوں تو میرے بھائی حسن کا اکلوتا بیٹا ہے کہ تجھے جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا. بس عزاداروں قاسم ام پروا کے پاس آتے ہیں. سر قاسم کا سر نیچے ہے. ام پروا پوچھتی ہے بیٹا قاسم جنگ کی اجازت ملی. قاسم نے کوئی جواب قاسم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ کہتی ہے بیٹا قاسم تجھے اپنے بابا حسن کا واسطہ اپنے بابا حسن کا واسطہ جلد بتا جنگ کی اجازت ملی ہے ہی نہیں ملی. قاسم ام پروا سے کہتے اماں جان جنگ کی اجازت نہیں ملی. اماں جان جنگ کی اجازت نہیں ملی. بس ام پروا کو ابھی سکون نہیں ہے خیمے کے اندر ٹہلتی ہے. پھر کہتی ہے میرے قاسم کو بلاؤ. قاسم کو بلایا گیا. قاسم دوبارہ آئے. کہا اماں آپ کی آواز ہے. کہا بیٹا میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی جنگ کی اجازت لے کر آؤ. پھر قاسم دوبارہ آتے ہیں. اب جب قاسم آتے ہیں تو گھوٹیوں پر بیٹھ جاتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. پھر امام حسین وہی فکر دہراتے ہیں بیٹا قاسم جنگ کی اجازت کیسے دے دوں تو میرے بھائی حسن کی آخری اور پہلی نشانی ہے. میں تجھے جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا. ابھی قاسم کو یہ بات بتا ہی رہے تھے کہ قاسم کہتے چچا جان آپ کو میرے بابا حسن رو آوازیں بلند کر کے رو تمہیں میرے بھائی حسن میرے بابا حسن کا واسطہ مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. عزاداروں امام حسین کو بہت گش آیا. جیسے ہی ہوش میں آتے کہتے بیٹا قاسم جا میں نے تجھے جنگ کی اجازت دی. اللہ جانے جب حسین کو گش آیا تو یہ کیوں کہا ہوش میں آتے کہ بیٹا قاسم جا تجھے جنگ کی اجازت دی. کیا شاید ایسا ہو سکتا ہے جب امام حسین کو گش آیا ہو پھر امام حسن آئے ہو کہا میرے میرا لاڈلا اجازت مانگ رہا ہے. میرا لاڈلا اجازت مانگ رہا ہو دے دو. عزاداروں قاسم آتے ہیں.
उम्मे फरवा पूछती है बेटा कासिम जंग की इजाजत मिली? अदादारो अभी कासिम चुप खड़े, फिर कहती है उम्मे फरवा बड़े प्यार से पूछती है, कहती है बेटा कासिम जंग की इजाजत मिली? कासिम कहता है हाँ अम्मा जंग की इजाजत मिल गई। कासिम को उम्मे फरवा को सुकून मिला, कहती है बेटा कासिम तैयार होकर आओ। कासिम तैयार होकर आते हैं, उम्मे फरवा कहती है बेटा कासिम जरा करीब आओ। कासिम करीब आए, कहा और करीब आओ। कासिम और करीब आए, कहा बेटा कासिम ज़ईफ माँ है जरा झुक जाओ। ज़ईफ माँ है जरा झुक जाओ। कासिम की पेशानी का मौका लेके कहती है कासिम मैं लुट गई, कासिम मैं लुट गई। तेरे बाबा के बाद मैंने तुझे पाला, मैं सोचती थी तेरे सर पर सेहरा बांधूंगी। जरा हिसाब से बताइए, जिसके घर में शादी होती है जब मेहंदी काहे में भिगोई जाती है पानी में ना, यार जिसके घर की मेहंदी है, जिसके घर में पानी हाथ से ऐसा डालो इतना पानी पीना जिससे प्यास बुझ जाए, क्योंकि हाथ से मेरी सकीना प्यास की। हाथ से इतना खाना खाना जिससे भूख मर जाए, क्योंकि हाथ से मेरा हुसैन भूखा हो जाएगा। जैसा बस ऐसा डालो। कासिम से उम्मे फरवा कहती है बेटा कासिम लोग कहा करते थे तेरे बाबा हसन से जंग करनी नहीं। बेटा कासिम बस लोग कहा करते थे हसन से सुलह करनी आती थी। क्या बेटा कासिम अपने बाबा को आज खून का रंग दिखा दे। बस सदादारों को इतना सुनना था। कासिम घोड़े पर सवार हुए, कासिम मक्तल में आते हैं। जब मुख्तार सकाफी ने कासिम के दुश्मन को पकड़ा तो उसने बयान दिया है जब कासिम को खेमों से रुखसत हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई चौधरी का चांद निकल रहा हो। अल्लाह जाने जब उसे चौधरी का चांद लग रहा हो, हाय उम्मे फरवा तुझ पर लाखों सलाम, तुझे उस माँ को क्या लग रहा होगा। सालिम कहता है जब कासिम खेमों से रुखसत हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई चौधरी का चांद निकल रहा हो। अल्लाह जाने उम्मे फरवा को क्या लग रहा होगा। मोहसिन नकवी का शेर है जब कासिम घोड़े पर था तो कासिम था जब कासिम घोड़े पर था तो कासिम था। जब तकीब आया तकसीम हो गया मकबूल की किताबों में जब इकलौता शहीद है कासिम जिसकी लाश पर जिंदगी में घोड़े दौड़ाए गए, बाकी शहीदों के ऊपर उनकी शहादत के बाद आवाज बंद कर लो। कासिम घोड़े से गिरते हैं, आवाज देते हैं चचा जान मदद को आइए। बस अदादारो इमाम हुसैन ने कासिम की लाश पे 3 फिक्रे कहे, वो 3 फिक्रे सुनाकर मजलिस तमाम करता हूँ। वो पहला फिक्रा कहते हैं इमाम हुसैन आए, आने के बाद कहते हैं बेटा कासिम आवाज बुलंद करके रोना, कोई पाबंदी नहीं है, हमारे कुछ बातें में सहरा बेटा कासिम तुम्हें गरीब चचा बुला रहा है, तुम्हें गरीब चचा बुला रहा है, कोई आवाज ना आए। जब दूसरा फिक्रा कहा कासिम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे, कोई आवाज नहीं आई। तीसरा फिक्रा कहा बेटा कासिम तुम्हें इमाम तीसरा फिक्रा कहा बेटा कासिम तुम्हें इमाम वक्त बुला रहा है। बस हज़ारों कितना सुनना था। अल्लाह की तरफ से एक हवा चली, उस हवा में कासिम के लाश के टुकड़े परवास करने लगे, उस हवा में कासिम के लाश के टुकड़े परवास करने लगे। आवाज आई अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।